السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے لیکن ہم شاید اس پر غور نہیں کرتے۔ وہ موضوع ہے لفظ سر اور ہماری معاشرتی ذہنی غلامی۔ یہ وہ لفظ ہے جو ہم ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، ہر موقع پر استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے اور ہماری ذہنی حالت اس کی کس طرح عکاسی کرتا ہے؟ لفظ سر کی ابتدا برطانیہ میں ہوئی۔ یہ اصل میں احترام کا ایک خطاب تھا جو شرفا یا نائٹ ہیڈ کے حامل افراد کو دیا جاتا تھا۔ برطانیہ میں یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو طاقتور، معزز یا کسی خاص حیثیت کے حامل تھے۔ جب انگریز بر صغیر پر قابض ہوئے تو انہوں نے یہ لفظ اپنے انتظامی ڈھانچے میں شامل کر دیا۔ یہاں کے مقامی لوگ انگریز افسران کو سر کہہ کر مخاطب کرتے تھے کیونکہ انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ انگریز کو اپنے آپ سے برتر سمجھیں۔ یوں سر صرف ایک خطاب نہیں رہا بلکہ غلامی کی علامت بن گیا۔ انگریزوں نے ہمارے معاشرے کو اس حد تک متاثر کیا کہ ہم نے ان کے طور طریقے اور زبان کو عزت اور ترقی کی علامت سمجھ لیا۔ یہ سر کہنا انگریز حکام کی اطاعت کا اظہار تھا۔ یہ اطاعت صرف زبانی نہیں تھی بلکہ ذہنی غلامی کا ایک مظہر تھی۔ ہم نے اپنے روایتی القابات جیسے جناب یا محترم کو چھوڑ کر سر کو اپنانا شروع کر دیا۔ آج انگریز تو چلے گئے لیکن سر ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ استاد کو سر کہا جاتا ہے اور اگر کوئی استاد کو عزت سے مخاطب کرے لیکن سر نہ کہے تو اسے بدتمیز سمجھا جاتا ہے۔ دفتر میں افسران کو سر کہہ کر بلایا جاتا ہے اور یس سر کہنا کامیاب کیریئر کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر بھی اگر کسی کو سر کہہ کر مخاطب کریں تو وہ خود کو برتر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں بلکہ ایک عادت بن چکا ہے، ایک ایسی عادت جس نے ہمیں اپنی شناخت بھلا دی ہے۔ کسی کو اگر سر کہیں تو وہ آپ کے سر پر چڑھ کر بیٹھ جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ رجحان عام ہے کہ جس سے عزت دو وہ اسے اپنا حق سمجھ لیتا ہے۔ اگر کسی کو سر کہہ کر عزت دیں تو اسے غلامی سمجھ کر آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ دفتر میں افسران اپنے ماتحتوں سے سر کہلوانے کو اپنی شان سمجھتے ہیں لیکن جب بات کام یا ذمہ داری کی آتی ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ استاد جو رہنما ہونا چاہیے سر کہلوانے کو اپنی شخصیت کی بنیاد بنا لیتا ہے اور طلبہ کے مسائل پر توجہ نہیں دیتا۔ یہ رویہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے سر کو ایک طاقت کا نشان بنا دیا ہے، نہ کہ احترام کا۔ حقیقت یہ ہے کہ سر کہنا ہماری ذہنی غلامی کی علامت بن چکا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم ابھی تک اپنی آزاد سوچ نہیں اپنانا چاہتے۔ ہم اپنے اندر اتنی خود اعتمادی پیدا نہیں کر پائے کہ دوسروں کو ان کے نام یا حقیقی احترام سے مخاطب کر سکیں۔ ہم نے اپنی زبان، اپنے ثقافتی القابات کو چھوڑ دیا اور وہی غلامی کا طوق پہن رکھا ہے۔ سر کہنے کے بجائے محترم، جناب یا کسی اور مقامی لفظ کا استعمال کریں۔ احترام لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے ہونا چاہیے۔ صرف سر کہنے سے عزت نہیں ملتی۔ خود کو آزاد سوچ کا حامل بنائیں، دوسروں کو برتر نہ سمجھیں اور نہ کسی کو کمتر سمجھیں۔ اپنی زبان اور ثقافت پر فخر کریں اور دوسروں کو ان کی اصل شناخت سے مخاطب کریں۔ سر صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک رویہ ہے۔ یہ رویہ ہماری ذہنی غلامی کا آئینہ ہے۔ اگر ہم واقعی آزاد قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چھوٹے چھوٹے پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنے رویوں کو بدلیں گے، عزت دیں گے لیکن خود کو کمتر محسوس کیے بغیر۔